یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے سب نے چھوڑ دیا مگر اللہ نے نہیں چھوڑا۔ ویڈیو کو چھوڑ کر جانا ہے تو ابھی چلے جائیں ورنہ ویڈیو آخر تک دیکھ کر جانا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی اور بوجھ تھا، جیسے کوئی بھاری غم دھرتی پر اتر آیا ہو۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی بارش ہو رہی تھی جو سڑک پر پڑتے ہی چھوٹے چھوٹے پانی کے دائرے بنا رہی تھی۔ اسی خاموش تنہا اور بھیگی ہوئی رات میں ایک لڑکی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کا نام رمشا تھا۔ وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ پر اس کا ایک ہاتھ مسلسل رکھا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی سانس چلتی ہوئی زندگی کو سنبھال رہی ہو۔ دوسرا ہاتھ وہ بار بار اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے میں لگا رہی تھی۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگ کر بھاری ہو چکے تھے اور اس کے قدم تھکن سے لرز رہے تھے، مگر وہ رک نہیں رہی تھی، رک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جس گھر سے وہ نکالی گئی تھی وہ اس سے کوئی امید باقی نہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھی، دل دھڑک رہا تھا اور قدم بوجھل تھے۔ وہ مسلسل خود سے کہہ رہی تھی، اے اللہ میں کہاں جاؤں، میں اتنی بے بس کیوں ہوں؟ مگر اس کی یہ دعائیں آسمان کی طرف اڑ کر بادلوں میں گم ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ جگہ بار بار گھوم رہی تھی جہاں اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، اور آج آخرکار اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے سسرال کے دروازے پر پہنچی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وہ ہچکچاتے ہوئے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور سامنے اس کی ساس غصے میں کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر سختی، نفرت اور گھبراہٹ تھی، جیسے رمشا کو دیکھ کر اسے کوئی بوجھ نظر آ رہا ہو۔ ساس چیخ کر کہتی ہے، چلی جا یہاں سے، ہمارے بیٹے کی قسمت خراب کر دی تو نے، تیری وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانیاں آئی ہیں، ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ رمشا آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، امی جان میں حاملہ ہوں، میں کہاں جاؤں، میں کہاں کھڑی ہوں، میرے ساتھ رحم کریں۔ مگر ساس کا دل پتھر بن چکا تھا۔ بغیر ایک لمحہ سوچے، بغیر رحم کیے، بغیر احساس کیے، اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ بند ہونے کی آواز اندھیرے میں گونجتی ہے اور رمشا کی آنکھوں سے لگتا ہے جیسے دنیا ہی اس پر بند ہو گئی ہو۔ کچھ لمحے وہ دروازے کے سامنے خاموش کھڑی رہتی ہے۔ بارش اس کے بالوں سے بہتی ہوئی اس کی گردن کو بھگو رہی ہے، مگر اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ پس منظر میں جیسے آواز کہتی ہے، دنیا تبھی خاموش ہو جاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ انسان صرف اسی کو پکارے۔ اب وہ تھکے قدموں سے بازار کی طرف چلنے لگتی ہے۔ بازار سنسان تھا، کچھ لوگ گزر رہے تھے مگر کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کچھ نے اسے دیکھا بھی تو بس نظر پھیر لی، کسی نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ وہ کس حال میں ہے۔ لوگ اپنی زندگیاں لے کر آگے بڑھ رہے تھے مگر رمشا کی زندگی جیسے کہیں پیچھے رک چکی تھی۔ وہ آخرکار ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، بھوک، تھکاوٹ اور دکھ اسے اندر سے تو رہے تھے۔ پیٹ میں بچہ حرکت کرتا ہے اور وہ ہلکی سسکی لے کر پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بچے کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ مزید ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لمحے ایک سفید کتا اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بارش سے وہ بھی بھیگ چکا تھا۔ وہ رمشا کے ہاتھ کو ہلکا سا چاٹنے لگتا ہے جیسے وہ اسے دلاسا دے رہا ہو۔ یہ دیکھ کر رمشا کے دل میں عجیب سا احساس ابھرتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، یا اللہ، انسانوں نے تو مجھے دھتکار دیا مگر تیرا بنایا ہوا ایک جانور بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا۔ اس لمحے وہ پہلی بار دل کی گہرائی سے روتی ہے۔ وہ بے بسی، تھکن اور خوف کے ساتھ ساتھ شکر بھی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اللہ نے اسے بالکل تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ دور ایک بارش نیک بزرگ کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھتے ہیں، اپنی چھڑی زمین پر ٹکتی ہوئے وہ رمشا کے پاس پہنچ کر نرم آواز میں پوچھتے ہیں، بیٹی کیا ہوا؟ تم اس حالت میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رمشا پہلے تو شرم سے خاموش ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ساری بات بتا دیتی ہے کہ کیسے اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ حاملہ ہے، اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں اور اس کے والدین بھی دنیا میں نہیں رہے۔ بزرگ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بیٹی اٹھو، چلو، اللہ نے تمہیں میرے دروازے تک پہنچایا ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ان کا گھر چھوٹا مگر پاکیزہ تھا۔ ان کی بیوی بھی نیک عورت تھی۔ وہ دونوں رمشا کو بیٹی کی طرح اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اسے کھانا دیتے ہیں، اس کے لیے بستر تیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ رمشا پہلی بار کئی دنوں بعد سکون کی نیند سوتی ہے۔ پس منظر میں آواز آتی ہے، اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو سبب بھی وہی بناتا ہے اور نصیب بھی وہی لکھتا ہے۔ کچھ مہینے گزرتے ہیں، رمشا کا دل اس گھر میں لگ چکا ہوتا ہے۔ بزرگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ اللہ کے فضل سے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ بزرگ خوشی سے بچے کو دعائیں دیتے ہیں۔ رمشا کی زندگی میں پہلی بار روشنی، محبت اور امید پیدا ہوتی ہے، لیکن قسمت خاموشی سے اپنا اگلا باب لکھ رہی تھی۔ ایک دن اچانک دروازہ بجتا ہے، دروازہ کھلتا ہے اور رمشا کا شوہر اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لپک کر
रमशा के कदमों में बैठ जाता है। रमशा मुझे मुआफ कर दो, मैं गलत था, मैं उम्मी के दबाव में आ गया था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वापस आ जाओ प्लीज। रमशा खामोश रहती है, वो सिर्फ इसे देखती है। इसके दिल में बहुत से टूटे लफ्ज घूम रहे थे। इसी वक्त बुजुर्ग आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहते हैं, बेटा बीवी को निकाल कर सड़क पर फेंक देने वाला मर्द मर्द नहीं होता। अगर ये बेटी आज हमारे घर ना आती तो क्या होता। इसका शौहर सर झुका लेता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रमशा आहिस्ता से कहती है, मैं वापस जाऊंगी, लेकिन ये शर्त पर, अब कभी मुझ पर